محترم حضرات، بہت سے لوگ ہیں بھوک اور پیاس کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ میاں ہمیں بھوک لگ رہی ہے، ہمیں پیاس لگ رہی ہے۔ ارے اللہ کے بندو، روزے میں بھوک اور پیاس لگنے سے آپ پریشان نہ ہوں، آپ کمزور نہیں ہوں گے یا آپ مریں گے نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ نے جب روزہ رکھیں گے، کھائیں گے پیئیں گے نہیں تو بھوک کا اور پیاس کا احساس ہوگا، اسی کا نام تو روزہ ہے۔ بھئی آپ کو بھوک کا اور پیاس کا احساس نہ ہو تو پھر آپ کو مزہ کہاں آئے گا روزے کا؟ پھر آپ میں اور غیر لوگوں میں فرق کیا ہوگا جو روزہ نہیں رکھ رہے ہیں اور آپ رکھ رہے ہیں؟ بھوک کا اور پیاس کا احساس ہونا چاہیے روزے میں۔ مگر ایک بات سن لیں، آپ کی غلط فہمی ہے کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے آپ روزہ چھوڑ دے رہے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بھوک اور پیاس کی وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ آپ بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، اس سے بھی آپ کی بدن کی اصلاح ہوگی۔ روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ مال میں سے جیسے زکوٰۃ آپ نکالتے ہو، مال پاک ہو جاتا ہے، ایسے ہی آپ روزہ رکھتے ہو تو آپ کا بدن پاک ہو جاتا ہے۔ روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ جو بندہ 1 مہینے کے سال میں روزے رکھے گا، انشاءاللہ وہ ہزاروں بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کا علاج نہیں ہے ڈاکٹرز کے پاس، لیکن روزے کے ذریعے سے وہ بیماریاں کنٹرول میں آ جاتی ہیں یا پھر وہ بیماریاں ہوتی ہی نہیں ہیں۔ اس طرح کی ہزاروں بیماریاں ہیں۔ اب ایک بات ہے، آپ ایک فین لے لیجئے، یہ فین آپ کا چلتا دن و رات چلتا رہے گا، اس کو آرام بھی تو چاہیے بھائی۔ آپ کی مشینری ہے، کار ہے، موٹر سائیکل ہے، جہاز ہے، ٹرین ہے، آپ کی جتنی بھی مشینری ہے آپ اس کو لگاتار چلاتے رہیں گے، اس کو بھی آرام چاہیے بھائی۔ اگر لگاتار چلائیں گے تو وہ مشینری آپ کی پھک جائے گی، فیوز ہو جائے گی، وہ مشینری کام چھوڑ دے گی، اس کا انجن ڈیمیج ہو جائے گا۔ آرام چاہیے ہوتا بھائی۔ ایسے ہی آپ کے اندر کی جو مشینری ہے، آپ کا لیور ہے، معدہ ہے، آپ کا پینکریاس ہے، آپ کے گردے ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں آتے ہیں۔ اب سال میں 11 مہینے آپ کھاتے رہے تو یہ کام کر رہی ہے۔ آپ کھانا کھا کے سو گئے، آپ تو سو گئے لیکن آپ کی مشینری کام کر رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ کھانا کھا کے سوئے، صبح کو خالی ہے پیٹ، تو کہاں گیا یہ کھانا؟ آپ کی مشینری نے رات کو کام کیا تبھی نا۔ رات میں آپ پانی پی کے سوئے اور پھر آپ کو رات کو پیشاب یا صبح کو پیشاب لگتا، یہ پیشاب کہاں سے آیا؟ کہیں نہ کہیں آپ کے گردوں نے، مشینری نے کام کیا تب نہ آیا۔ تو یہ مشینری 24 گھنٹے آپ کی چلتی رہتی ہے۔ آپ رات میں سو رہے ہیں تب بھی چل رہی ہے، جاگ رہے ہیں تب بھی چل رہی ہے۔ تو بندہ خدا یہ تو بتائیے مجھے، اس کو بھی تو آرام چاہیے، یہ مشینری بھی تو آرام چاہتی ہے۔ تو محترم حضرات، سال میں 1 مہینے کے جب آپ روزے رکھیں گے تو آپ نظام دیکھیے، نظام اسلام کتنا بہتر ہے۔ جب صبح سے شام تک، صبح صادق سے لے کے اور غروب آفتاب کا آپ کچھ کھائیں گے ہی نہیں، کچھ پیئیں گے ہی نہیں، تو آپ ذرا غور فرمائیے کہ آپ کی مشینری کو کتنا بہتر آرام دیا ہے مذہب اسلام نے۔ آپ کی مشینری کو آرام مل جائے گا، اور ایسا آرام ملے گا کہ آپ کی مشینری اس 1 مہینے میں بالکل تر و تازہ اور جوان ہو جائے گی۔ پھر 11 مہینے کے لیے آپ کی مشینری تیار ہو جائے گی۔ جو 1 مہینے میں آپ نے اپنی مشینری کو آرام دیا ہے، وہ آرام کا اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کی مشینری تندرست و توانا ہو جائے گی، تر و تازہ ہو جائے گی، پھر سے جوان ہو جائے گی، اور پھر جو 11 مہینہ ہے اس 11 مہینے میں وہ اچھے سے کام کرے گی آپ کی مشینری۔ اور پھر جب 11 مہینے میں آپ کھاتے کھاتے وہ آپ کی مشینری تھک جائے گی، پھر ایک بار روزہ آ جائے گا سال میں، پھر روزہ آ جائے گا تو پھر آپ کی الحمدللہ مشینری تر و تازہ ہو جائے گی، جیسے مانج دی گئی۔ حضرات، یہ میرا خود کا تجربہ ہے الحمدللہ۔ میں اکثر سفر میں رہتا ہوں، پروگرامز میں، تو سفر میں آپ جانتے ہیں نہ ہی نیند وقت سے ہوتی ہے اور نہ ہی کھانا پینا وقت سے ہوتا ہے۔ تو کھانا پینا بے وقت ہونا، اچھا کھانا پینا بھی بازارو کھانا، کبھی ٹرین کا کھانا، پلین کا کھانا، ادھر ادھر کا کھانا، ریڈی میڈ کھانا کھا کے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جلن سی محسوس کرتا ہوں، ایسیڈیٹی ہونے لگتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھانا نہیں کھایا پھر بھی ایسیڈیٹی ہو رہی ہے۔ یہ خود میں نے تجربہ کیا اور تجزیہ کیا ہے حضرات۔ تو اس میں دوائی، میڈیسنس لینا پڑتی ہے جلن کے لیے، یا پیٹ میں بھاری پن ہے اس کے لیے، یا یہاں جلن محسوس کر رہے ہیں اس کے لیے، یا دل مالش سا کر رہا ہے اس کے لیے۔ لیکن جب رمضان شریف آتا الحمدللہ
تو رمضان شریف میں پورا رمضان کا مہینہ الحمدللہ مجھے کوئی دوا لینے کی ضرورت کبھی نہیں پڑتی ہے، پورے رمضان شریف کی بات کر رہا ہوں۔ بہت اچھے سے روزہ سحر و افطار ہوتا ہے اور اس میں جو ہے کھانا پینا ہوتا ہے الحمدللہ، اور کسی دوا کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ کوئی جلن ہوتی ہے نہ کوئی متلی ہوتی ہے، اور بہت اچھا رہتا ہے۔ اور یہ سرکولیشن جب تک اچھا رہتا ہے کہ زیادہ سفر جب تک نہ کروں، پھر بہت زیادہ سفر ہو جاتی ہیں، وہی کھانا بازارو اور ادھر ادھر کا کھانا بے وقت کھانا جب ہونے لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر پریشانی محسوس ہوتی ہے۔ تو میں تو انتظار کرتا ہوں یا اللہ کب رمضان کا مہینہ آئے گا اور یہ کنڈیشن ٹھیک ہو جائے گی۔ اور کئی بار میں نے خود اپنا تجربہ کیا ہے کہ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ رمضان سے پہلے میرا وزن کم تھا اور رمضان روزے رکھنے کے بعد وزن 1 کلو یا 2 کلو ہی بڑھا، لیکن الحمدللہ وزن بڑھ گیا۔ اور اگر وزن بھی نہیں بڑھا ہے تو چہرے کی حالت اچھی ہو گئی، جسم کی حالت اچھی ہو گئی، اور اپنے جسم میں بہترین پھرتی محسوس کرنے لگ گیا۔ تو یہ روزے کی برکتیں ہیں۔ روزے سے بیماری نہیں آتی ہے، روزہ تو صحت ہے، روزے سے تو صحت آتی ہے۔ ہزاروں طرح کی بیماریاں دور ہوتی ہیں روزے سے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں روزے سے، تکلیفیں دور ہوتی ہیں روزے سے۔ روزہ رکھنے والا سن لیجئے، اگر روزہ رکھتا ہے انشاءاللہ شوگر کا مریض نہیں ہوگا، اس لیے کہ شوگر اسی مشینری سے ہوتی ہے۔ جب کھانے کا قوت ہاضمہ جو ہے آپ کی، جو ہاضمہ کرنے کا جو آپ کا سسٹم ہے، اس میں کہیں نہ کہیں کمزوری جب پیدا ہوگی تو آپ کو شوگر ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس لیے روزہ اس وجہ سے کہ ہمیں خشکی آتی ہے، ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں جو ہے صاحب پیاس لگتی ہے، روزہ نہیں رکھتے۔ ارے بھائی روزے میں تو ظاہر سی بات ہے بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، برداشت کیجئے، برداشت کرنے کا نام ہی تو روزہ ہے۔ آپ نے برداشت کر لیا تو آپ کو اجر ملے گا، اس کے بدلے میں آپ کو جنت کے ٹھنڈے ٹھنڈے جام ملیں گے، حوض کوثر کے جام ملیں گے، جنت کی بہاریں ملیں گی۔ آپ نہیں رکھیں گے تو پھر آپ دوزخ میں بھی تو جائیں گے۔ کہ جہنم کی گرمی سے زیادہ گرمی ہے آج کی؟ مجھے بتائیے، آپ گرمی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے؟ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا کی گرمی جہنم کی گرمی سے زیادہ ہے؟ کہ یہاں کی تپش جہنم کی تپش سے زیادہ ہے؟ کہ یہاں کی سختی جہنم کی سختی سے زیادہ ہے؟ آپ روزہ نہیں رکھیں گے، غور کریں، جہنم جس کے اندر پسینے میں آپ غوطے کھا رہے ہوں گے، جہنم ایسی جگہ ہے۔ آج آپ گرمی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے، لیکن جہنم میں تو تیرا لباس بھی آگ کا ہوگا، تیرا اوڑھنا بچھونا بھی آگ کا ہوگا، اور تجھے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جہنم میں، جو تو پیے گا اس سے تیری آنٹیں کٹ کے گر جائیں گی۔ تجھے وہ جہنم کا خوف نہیں ستاتا؟ تجھے یہ گرمی ستاتی ہے جو آج سورج الٹا ہے، جب میدان محشر ہوگا تو اسے سیدھا کر دیا جائے گا، تجھے یہ گرمی ستاتی ہے؟ تجھے جہنم کی گرمی کا خوف نہیں ہے؟ تجھے محشر کی گرمی کا خوف نہیں ہے؟ مسلمانوں، خدا کے لیے یہ روزہ تجھے دنیا کی پریشانیوں سے تو بچاتا ہے، لیکن میدان محشر کی گرمی سے بھی تجھے بچا دے گا۔ میدان محشر کی تجھے شدید پیاس سے تجھے روزہ بچا دے گا، میدان محشر کی تجھے سختیوں سے روزہ بچا دے گا، جہنم کی تکلیفوں سے، ہولناک وادیوں سے روزہ تجھے بچا دے گا۔ یہ روزہ ہی تو ہے جو تجھے پل صراط پر بآسانی گزار دے گا۔ مسلمانوں، تم کہاں چلے گئے؟ تم روزہ اس خوف سے نہیں رکھتے؟ اس چند وقت کے خوف کو آپ اپنے دل سے نکالو۔ خوف کرنا ہے تو آپ محشر کا خوف رکھو۔ خدا کی قسم، جس کے ذہن میں محشر کا خوف ہوگا وہ روزہ نہیں چھوڑے گا، جس کے ذہن میں جہنم کا خوف ہوگا وہ روزہ نہیں چھوڑے گا، جس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ جہنم میں آگ ہی آگ ہے، وہ آگ بھی گھپ کالی ہوگی، وہاں کا گھپ اندھیرا ہوگا، کیسے اس میں جائے گا؟ اگر یہ ذہن میں خوف ہوگا تو انشاءاللہ نہ یہ گرمی اسے ستائے گی، نہ یہ پیاس ستائے گی، نہ یہ بھوک ستائے گی، اور نہ یہ اسے کمزوری ستائے گی۔ مسلمانوں، یہ چند دن کی زندگی ہے، اس سے نکلو اور اس کے بارے میں سوچو جہاں مرنے کے بعد آپ کو رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا۔